بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہر والدین کا فرض ہوتا ہے۔ اس کام میں وہ اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن کیا ہر بچے کو وہ دیکھ بھال مل پاتی ہے؟ بے شک مل بھی جاتی ہو، لیکن کئی بار ایسی غلطیاں ہمارے سامنے آتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اور آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی ہی بتانے والے ہیں جس میں اس بچے کی جان ہی چلی گئی۔ 10 سال کا ایڈن پینکی جانوروں سے بہت پیار کرتا تھا، اور اس کا ہمیشہ سے یہ خواب تھا کہ وہ ایک پالتو جانور پالے، اور اس کے اسی خواب کو پورا کرتے ہوئے اس کی دادی نے اسے ایک عجیب سا تحفہ دیا۔ ایک دن اس کی دادی نے ایڈن کو ان کے ساتھ پیٹ شاپ پہ چلنے کو کہا تاکہ وہ اس کی پسند کا پالتو جانور اسے دلا سکیں۔ لیکن ایڈن کو اپنی ٹیوشن کلاسز پر جانا تھا۔ وہ دکان سے کوئی بھی جانور بنا پسند کیے ہی وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی دادی وہیں دکان پر اس کے لیے جانور پسند کرنے کے لیے رک گئی، اور تبھی ان کو ایک جانور دکھا جو بے شک ایڈن کو بہت پسند آنے والا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کے بارے میں ایڈن کے والدین کو بتایا، اور ان کو بھی لگ رہا تھا کہ ایڈن کو یہ بہت پسند آئے گا۔ یہ ایک چوہا تھا، اور جب ایڈن کو اس کے بارے میں پتا چلا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ دادی نے اس چوہے کو خریدا اور گھر جا کر اس پالتو جانور کو ایڈن کے حوالے کر دیا۔ ایڈن نے اس چوہے کا نام ایلکس رکھا۔ اس نے اپنی دادی سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا اچھے سے دھیان رکھے گا۔ ایلکس اب ان کی فیملی کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ خریدتے وقت دکاندار نے کہا تھا کہ یہ چوہا بہت دوستانہ قسم کا ہے اور اپنے آپ کو کسی بھی موسم میں جلدی سے ڈال لیتا ہے۔ کچھ ہی وقت میں ایلکس اور ایڈن بہت اچھے دوست بن گئے۔ فیملی والے بھی بہت خوش تھے۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، اور ایڈن کو بھی ایسا ہی ساتھی اپنے لیے چاہیے تھا۔ ایک دن جب ایڈن اسکول سے اپنے گھر واپس آیا تو آنے کے کچھ ہی دیر بعد وہ بیمار پڑ گیا۔ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، تیز بخار چڑھ رہا تھا، اور ساتھ ہی چھینکیں بھی آ رہی تھی۔ اس کے والدین اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، جہاں ڈاکٹر نے اس کو فلو ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا اور کچھ میڈیسن دے کر گھر بھیج دیا، اور خوب پانی پینے کی تلقین بھی کی گئی۔ وہ ڈاکٹر کی ہر بات مان رہا تھا، میڈیسن بھی باقاعدگی سے لے رہا تھا، لیکن دوائیاں لینے کے بعد بھی اس کا بخار کم نہیں ہوا۔ حالات یہ بنے کہ اس کے والدین کو اسے آدھی رات کو ہی ہاسپٹل لے کر آنا پڑا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ ہاسپٹل کے راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس بچے کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا۔ اور آٹوپسی کے بعد پتا چلا کہ ایڈن کو کوئی فلو نہیں تھا، بلکہ یہ بچہ ریڈ بائٹ فیور کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ وہ بیماری ہے جو کسی چوہے کے کاٹنے سے انسان کے جسم میں آتی ہے، اور بے شک ایڈن کو یہ بیماری اپنے نئے دوست ایلکس کی طرف سے دی گئی تھی۔ اصل میں ریڈ بائٹ فیور میں فلو جیسے سمٹمز دیکھے جاتے ہیں، اور یہ انسانوں میں صرف چوہے کے کاٹنے سے ہی آتا ہے۔ ویسے تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن بہت سے ریئر کیسز میں یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ ایڈن کے ساتھ ہوا۔ یہ خبر پوری دنیا میں ایک آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ایڈن کے والدین نے پیٹ شاپ کے اوپر کیس کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ایڈن کی موت کے پیچھے صرف وہ دکاندار ہی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے معاوضے میں $20 ملین کی ڈیمانڈ کی، لیکن اس کام میں دکاندار بھی کیس لڑنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ کورٹ میں بچے کے والدین نے کہا کہ دکاندار کو پتا تھا کہ بچے کو اس چوہے سے نقصان پہنچ سکتا ہے، پھر بھی اس نے یہ بیمار چوہا ان کو بیچ دیا۔ لیکن دکاندار کے وکیل نے کہا کہ
खरीदने से पहले इस फैमिली को इस चूहे से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया था। इस दुकानदार के मुताबिक कोई भी कस्टमर जब कोई जानवर खरीदने आता है तो उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, जिसमें जानवर से होने वाली सब तरह की बीमारियों के बारे में लिखा होता है। और यहां एडन की दादी ने वो एग्रीमेंट बिना पढ़े और बिना ध्यान दिए ही साइन कर दिया था, जिसका मतलब था कि वो इन बीमारियों की अब खुद जिम्मेदार है। इन सबूतों को देखते हुए दुकानदार इस केस में पूरी तरह से बच गया।